السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو چند صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات بیان کروں گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل رمضان خان انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی قنقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئیاں صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بدتینت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم توریت میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم سب سے اچھے اور سب سے اچھے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی غصے میں آ گئے اور بولے: اللہ انہیں آپ کی ہلکا بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے اعیان قوم، اللہ سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہودیوں پر برق بن کر گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص ہم میں سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاق پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا درازی کا اندیشہ تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص جو ہم میں سے نکلا ہے، اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے اور جادو سے باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔
یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مکے میں آنے کا سارا واقعہ سنایا اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغرض طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دولت اسلام سے بہرہ ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی اپنی بوڑھی ماں کو بھی اس سعادت میں شریک کروں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہیں۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو ماں نے کلمہ پڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً الٹے پاؤں فرتے مسرت سے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رمضان خان انفو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔